الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ اوطاط المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمُبِينِ بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صلوات عزیزان محترم، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم نے اس سورہ مبارکہ میں دو قسمیں کھائیں، والضحیٰ دن کے گرم وقت کی قسم، واللیل اذا سجا اور جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم۔ دو قسمیں کے کھانے کے بعد فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، وما قلی ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے محمد ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، یعنی دن کی روشنی ہو وہاں بھی محمد کا اللہ محمد کے ساتھ، اور رات کی تاریکی ہو وہاں بھی محمد کا اللہ محمد کے ساتھ۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر میرا نبی دن کی روشنی میں سورہ نون والقلم کی آیات کی تلاوت کر رہا ہو، خانہ کعبہ کی چار دیواری میں کھڑا ہو کر، اس وقت بھی محمد کا اللہ محمد کے ساتھ ہے، اور ہجرت کی رات ہی کیوں نہ ہو، محمد کا اللہ محمد کے اکیلا مت سمجھنا میرے نبی کو۔ تو جس نبی کی زندگی اللہ کی رفاقت میں گزر رہی ہو، اس کی زندگی میں نہ ہذیان ہوگا نہ نسیان ہوگا۔ بس رکنا نہیں ہے، دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، اور مجھے 60 منٹ کی بات 35-40 منٹ میں کہہ کے اجازت لینی نہیں ہے، بہت تیزی کے ساتھ آگے جاؤں گا۔ ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے حبیب تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا۔ آغاز میں پتھر پھینکے جائیں گے، انجام میں تو شافع میں شر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور سنو میرے محمد، ہم تم کو اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے۔ علم یجدک یتیما فآویٰ، میرے حبیب ہم نے تجھے یتیم پایا تو اپنی آغوش میں لے لیا، تجھے ٹھکانہ فراہم کیا، تیری تربیت کی۔ وَوَجَدَکَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، یہاں پہ روکنا ہے، وَوَجَدَکَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور حبیب ہم نے تجھے ضال پایا، فہدیٰ ہدایت کر دی۔ میں اس سے آگے گیا تھا کل کی تقریر میں، لیکن میں نے اس آیت کا ترجمہ یہی کیا تھا جو آج کر رہا ہوں۔ میں نے ضال کی تفصیل بیان نہیں کی تھی، میں نے کہا تھا کہ وقت کافی لگ جائے گا، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔
بس عمومی ترجمہ، ہم نے تجھے وال پایا فہدہ، ہدایت کر دی. اب آج کی حد تک میں یہاں پہ روکوں گا. پھر سنو آیت، وَوَجَدَكَ وَالًا فَهَدَى. بات کیا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے تجھے مفلس پایا تو دولت عطا کی. ٹھیک، تو وال پایا فہدہ، ہدایت کی. وال کے معنی کیا ہیں؟ وال کے معنی کیا ہے؟ بھئی نمازی افراد تشریف فرما ہے نا، نمازی افراد، اور 3 وقت کی 5 نمازوں میں، 3 وقت کی 5 نمازوں میں ایک سورہ ہے جو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، مینڈیٹری ہے. کون سا سورہ؟ حمد، ہے نا. اب پورا نہیں پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا نہیں پڑھا. اہدنا الصراط المستقیم، مالک اہدنا، ہدایت کر دے. اہدنا، تو ہدایت کر دے. مالک تو ہدایت کرتے صراط المستقیم کی طرف. اہدنا، تو ہدایت کر دے. تو روزانہ 5 نمازوں میں کہہ رہے ہو کہ تو ہدایت کر دے. آدھی خود بنا رہے ہو. مالک تو ہدایت کر دے. جب دعا مانگ رہے ہو کہ تو ہدایت کر دے، تو پھر ہدایت کرنے والا بھی اسی کی طرف سے آئے گا، ہم نہیں بنائیں گے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مالک ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، ان کے راستے کی طرف ہدایت کر جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. غیر المغضوب، وہ نہیں جن پر تیرا غضب آیا، ولا الضالین، اور وہ نہیں جو گمراہ ہو گئے، وہ نہیں جو گمراہ، ضالین جو گمراہ ہے. یہ غال کے معنی آیت میں کیا بتلائے؟ گمراہ، ہے نا. اب آؤ واپس، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، جو لوگوں نے ترجمہ کیا ہے علماء نے، اب وہ عمومی ترجمہ تمہاری خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، حبیب ہم نے تجھے ضال گمراہ پایا، فہدہ ہدایت کر دی. حبیب ہم نے تجھے کیا ہے، لوگوں نے ترجمہ، حبیب ہم نے تجھے گمراہ پایا تو تیری ہدایت کر دی. اس بات کو یاد رکھنا کہ ہم ہدایت میں عصمت کے قائل ہیں. ہم ہدایت میں عصمت کے قائل ہیں. بھائی اللہ کی طرف سے عہدہ لے کر آنے والا اگر وہی ہدایت یافتہ نہ ہو، پھر ہدایت کس کی کرے گا، ہے نا. تو ضروری ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، اس کی عصمت ضروری ہے. کیوں؟ اس سے کہ اگر خدا نخواستہ معصوم نہیں ہے نا، اگر وہ معصوم نہیں ہے تو خدا معلوم کہ زندگی کے کون سے لمحے میں بات ٹھیک پہنچائے، کون سی غلط پہنچائے. تو ہم اسی لیے ہم ہدایت میں عصمت کے قائل ہیں کہ اس کی طرف سے بھیجا ہوا وہ صاحب عصمت ہوگا، اس سے گناہ نہیں ہوگا، ہے نا. اچھا اب رک جاؤ. عربی بڑی وسیع زبان ہے اور ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، کئی معنی ہیں. اگر تم لفظ مولا کو اٹھاؤ، ولی، مولا کہو ولی کہو، بات ایک ہی ہے. مولا، ہے نا. مولا کے کم و بیش 22 معنی ہیں. مولا کے معنی اولا بالتصرف، ولی کے معنی، ولی مولا ایک ہی بات ہے. ولی کے معنی اولا بالتصرف، ولی کے معنی جس کا کنٹرول تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ ہو. ولی کے معنی حاکم، ولی کے معنی دوست. تو تقریباً لفظ مولا کے 22 معنی نکلتے ہیں. ایک معنی دوست کے بھی ہے نا. اب ظاہر ہے کہ وہ مولوی ہی کیا جس کے حلق سے علی کے فضائل آسانی سے اترتے ہیں. کہنے لگا مولا کے معنی دوست ہیں، تو وہ جو غدیر میں اعلان کیا تھا نا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو بتلانا یہ چاہ رہے تھے کہ جس کا میں دوست، اس کا یہ علی دوست، ہے نا. دیکھو کیا کمال کی ترکیب نکال کے لائے ہیں کہ مولا کے معنی دوست ہیں. تو وہ جو اعلان کیا تھا تو بتلا یہ رہے تھے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی دوست، کیونکہ ولی کے معنی دوست کے ہیں، ہے نا. اب جاؤ جا کے شریعت کی کتابیں کھولو. علماء اسلام نے لکھا، علماء اسلام کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے لکھا کہ جب لڑکی اور لڑکے کا عقد ہوتا ہے نا، تو علماء نے یہاں تک لکھا کہ جب لڑکی اور لڑکے کا عقد ہوتا ہے تو لڑکی کی طرف سے اذن ولی درکار ہوتا ہے. اذن ولی، اس کے ولی کی اجازت درکار ہوتی ہے لڑکی کی طرف سے. تو اگر یہاں تم نے مانے ولی کے دوست لے لیے تو واٹس ایپ اور انٹرنیٹ نے تو برباد کیا ہے معاشرہ، مزید برباد ہو جائے گا. یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہے نا، کہ ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. لیکن بات ادھوری رہ جائے گی جب میں نے کہہ دیا کہ ولی کے معنی دوست لیے گئے، لکھا لوگوں نے، تو میں اسی پہ ایک استدلال مکمل کروں، بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں. بھائی ٹھیک ہے، کچھ دیر کے لیے مان لو کہ ولی کے معنی دوست ہے، تو رسول 1.25 لاکھ کے مجمع کو کہہ رہے تھے کہ جس کا میں دوست
اور اس کا یہ علی دوست. تو اب آج کے بعد جب فہرست بنانا تو ان کا نام لکھنا جو علی کے بھی دوست ہو. رکنا نہیں ہے، دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. تو ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وال کے کوئی اور معنی تو ہوں گے نا، ہے نا. تو اب چلو سورہ سجدہ، مشہور معروف سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی 10ویں آیت لفظ وال کو دیکھنا. سورہ بزدہ میں کیا کہا کہ وہ وجدک والن فہدا، حبیب ہم نے تجھے وال پایا، گمراہ پایا، فہدا ہدایت کر دی. وہی لفظ سورہ سجدہ میں استعمال ہوا. 10ویں آیت وَقَالُوا اَإِذَا وَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. یہ کافر کہتے ہیں اِذَا وَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ کہ انسان مرنے کے بعد جب مٹی کے اندر رول مل جائے گا، گمنام ہو جائے گا، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا اللہ انہیں نئے سرے سے دوبارہ زندہ کرے گا؟ ہے نا، بہت توجہ رکھتا. پھر سنو وَقَالُوا اَإِذَا وَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ. کافر کہتے ہیں کہ انسان جب مرنے کے بعد گمنام ہو جائے گا، دفن ہونے کے بعد رول مل جائے گا، تو کیا اللہ انہیں نئے سرے سے زندہ کرے گا؟ تو سورہ سجدہ کی آیت نے بتلایا کہ وال کے ایک معنی ہے گمنام، وال کے ایک معنی ہے گمنام. اب اس آیت کا ترجمہ کرو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. حبیب ہم نے تجھے گمنام پایا، فہدا تو لوگوں کی ہدایت کر دی تیری طرف. بس رکنا نہیں ہے بھائی. اسی لیے محمد رسول اللہ کو رسول ہدایت بنا کے بھیجا. سورہ توبہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے محمد کو رسول ہدایت بنا کے بھیجا. اور کل کی تقریر میں کہہ کے گزرا تھا کہ محمد کائنات کا سب سے بڑا وسیلہ ہے. میرا محمد کائنات کا سب سے بڑا وسیلہ ہے. اور میں آسان کر دوں بات کو، بھائی اللہ بغیر وسیلے کے تو تم سے بات ہی نہیں کرتا. اللہ بغیر وسیلے کے تو تم سے بات ہی نہیں کرتا. قرآن نے آواز دی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اے ایمان لانے والو، الفاظ اللہ کے پہنچائے کس نے؟ محمد رسول اللہ نے. پھر آواز دی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ پڑھ چکا ہے. دوسری آیت سنو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان لانے والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی. الفاظ اللہ کے، لہجہ میرے محمد کا. پھر سورہ حج میں آواز دی یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان لانے والو رکوع کرو، سجدہ کرو، رب کی عبادت کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. الفاظ اللہ کے پہنچائے کس نے؟ محمد رسول اللہ نے. تو اللہ کا طریقہ سمجھ میں آیا کہ اللہ جب بھی تم سے بات کرے الفاظ اللہ کے، لہجہ میرے محمد کا. یہ طریقہ سمجھ میں آ گیا کہ جب بھی تم سے بات کرے الفاظ اللہ کے، لہجہ میرے محمد کا. لیکن ایک دن میرے اللہ نے اپنے چہیتے محمد کو معراج پر بلایا. بھئی ایک دن اللہ نے اپنے چہیتے نبی محمد کو معراج پہ بلایا. تو بھائی اب تک تو یہ ہوتا آیا کہ اللہ جب بھی تم سے بات کرے الفاظ اللہ کے لہجے محمد کا، لیکن جب نبی معراج پر گئے تب وہاں کس کے لہجے میں بات کرے؟ جب نبی معراج سے فرض پر آئے تو صحابہ کرام نے گھیر لیا اور کہا اللہ کے رسول اب تک تو اللہ بات کرے الفاظ اس کے لہجہ آپ کا، وہاں پر اللہ نے کس کے لہجے میں بات کی؟ نبی مسکرائے اور کہنے لگے کلمنی بلہجۃ علی ابن ابی طالب. رکنا نہیں ہے، اس مرحلے پر رکنا نہیں ہے. گفتگو کو بہت تیزی کے ساتھ آگے جانا ہے. جب بات آ گئی معراج تک تو دو چار جملے سنتے جاؤ، یہیں سے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں.
بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. بے عیب ہے وہ اللہ جو لے کے گیا اپنے محمد کو معراج کی شب میں ایسی جگہ جو مبارک ہی مبارک تھی، ایسی جگہ جو مبارک ہی مبارک تھی. اور اب معراج ناموں میں لکھا علماء اسلام نے کہ میرا نبی چلا، میرا نبی چلا. اچھا اب یہاں پہ ایک کوسچن مارک چھوڑ کے نکلتا ہوں، کبھی انشاءاللہ پھر حاضر ہوا تو اس کو ذرا سا کھول دیں گے، ہے نا. آیت کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہے نا. لے کے گیا اپنے اب محمد کو کہاں سے؟ من المسجد الحرام، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے کے گیا کہاں تک؟ مسجد اقصی تک. اقصی کے میرے دور ترین مسجد ہے نا. تو مسجد الحرام سے لے کے گیا مسجد اقصی تک. تو آیت میں کہا کہ لے کے گیا مسجد الحرام سے، اور اسلام کی تاریخ میں لکھا ہے کہ لے کے گیا ابو طالب کی بیٹی ام ہانی کے گھر سے. لکھا ہے جا کے دیکھو، علماء اسلام نے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب ابھی پھر صحیح اس مرحلے سے میں آگے جا رہا ہوں. تو مسجد الحرام سے لے کے گیا، رک جاؤ رکی جاؤ رکی جاؤ، ابھی تو آغاز کیا ہے، رک جاؤ، ہے نا. آیت نے کہا کہ لے کے گیا مسجد الحرام سے، تاریخ لے کے گیا ابو طالب کی بیٹی ام ہانی کے گھر سے. تب کل دو ہی صورتیں ہیں، گھر تھا ام ہانی کا اسے مسجد بنا دیا، یا مسجد تھی اللہ کی اسے گھر بنا دیا ابو طالب کی بیٹی کا. ہے نا. تو لے کے گیا، رک جاؤ لے کے گیا مسجد سے مسجد تک، مسجد الحرام اور مسجد اقصی کے بارے دو ترین مسجد ہے نا. تو لے کے گیا مسجد سے مسجد تک. یہ مسجد کہتے کسے؟ اسے کہ ابھی تقریباً 12 دقیقے میں اذان بھی ہو جائے گی، 12 دقیقوں میں اذان ہو جائے گی، ہے نا. مسجد سے آواز آئے گی. مسجد کیسے کہتے ہیں؟ مسجد اسے کہتے ہیں جہاں پہ سجدہ کیا جائے، مسجد اسے کہتے ہیں جہاں سجدہ کیا جائے. اچھا بھائی سجدہ تو میں بھی کرتا ہوں اپنے گھر میں، سجدہ تو تم بھی کرتے ہو اپنے گھر میں، تو کبھی تم نے اپنے گھر کو مسجد کہا؟ بھائی مسجد کہا جاتا ہے جہاں پر سجدے کیے جائے، ہے نا. تو سجدہ تو میں بھی کرتا ہوں اپنے گھر میں، ہے نا، نماز پڑھتا ہوں. سجدہ تم بھی کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو گھر میں، تو کبھی تم نے اپنے گھر کو مسجد کیا؟ کہا نہیں کہا. تو اب یاد رکھنا کہ مسجد اسے کہتے ہیں جہاں اجتماعی سجدے کیے جائے، جہاں اجتماعی سجدے کیے جائے. مسجد سے لے کے گیا مسجد تک، یعنی فقط محمد سجدے میں نہیں تھا، 14 کے 14 نور سجدے میں تھے. بس اب رکنا نہیں ہے. اب معراج ناموں میں لکھا علماء اسلام نے کہ جب میرا نبی چلا تو کچھ دور تک جبریل سید الملائکہ بھی ساتھ چلے. جبریل سید الملائکہ فرشتوں کا سردار حضرت جبریل علیہ السلام معراج میں نبی کے ساتھ چلے. پھر ایک منزل آئی جہاں پر جبریل رک گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ ہے میری حد، اللہ کے رسول یہ ہے میری حد. فرشتوں کا سردار ہے لیکن اپنی حد کو پہچانتا ہے. فرشتوں کا سردار ہے، اپنی حد کو پہچانتا ہے. بھائی کہہ کے رک گئے کہ اللہ کے رسول یہ ہے میری حد. اگر میں انگلی کی پور کے برابر بھی اس مقام سے آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. انگلی کے پور کے برابر بھی اس مقام سے آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا. جبریل فرشتے ہیں، سردار ہیں فرشتوں کے، نوری مخلوق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. جبریل فرشتہ ہے، نوری مخلوق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے نا. اور محمد کے لیے عقیدہ پایا جاتا ہے کہ خاکی تھے، یعنی مٹی سے بنے تھے. ٹھیک، تو یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس مقام پر جبریل کی نورانیت جلنے لگے اس مقام سے محمد کی خاک آگے بڑھ جائے.
منزل آئے. کیا کہا کہ اللہ کے رسول اس مقام سے انگلی کی پور کے برابر بھی آگے بڑھا, انگلی کی پور, یہ پور اسے کہتے ہیں, انگلی کی پور کے برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا. اور یہی تو کہا نا کہ انگلی کے پور کے برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا. بھائی میں جملے کی تلاش میں ہوں, جملے کی تلاش میں. پھر سنو, انگلی کے پور کے برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا. خدا کی قسم, فرشتہ ہے, جبریل ہے, سید الملائکہ ہے, اپنی حد کو پہچانتا ہے. اگر کوئی انسان ہوتا تو اپنے جیسا سمجھ کر آگے بڑھ جاتا, جل جاتا. اگر کوئی انسان ہوتا تو نبی کو اپنے جیسا سمجھ کر نبی کے ساتھ آگے بڑھ جاتا اور جل جاتا, ہے نا. تو اب جبریل نے کہا اللہ کے رسول یہ ہے میری حد, آگے بڑھو تو میں جل جاؤں گا. حد پہ رک گئے اپنی. اچھا, سفر کس کے ساتھ کر رہے ہیں حضرت جبریل؟ کائنات کے سب سے بڑے نبی کے ساتھ, خاتم النبیین کے ساتھ. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ محمد انبیاء کا خاتم ہے. تو سفر کر رہے ہیں جبریل خاتم النبیین کے ساتھ, ہے نا, جبریل, اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میری حد, آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا. تو اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ یا رسول اللہ, جبریل آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, تو کہیے جبریل سے کہ آخری جبریل میرے ساتھ سفر کر رہے ہو, جلنے سے بچ جاؤ گے. رکنا نہیں ہے. دیکھو دیکھو, نکالے آدم بھی گئے جنت سے, آسمان سے زمین پر آئے, اور ابلیس بھی نکالا گیا. اور آیت میں اہبط منہا جمیعا, دونوں ساتھ جاؤ, دونوں ساتھ جائے. تو دونوں نے ہجرت ساتھ کی ہے, کیا واپسی بھی ساتھ ہوگی؟ بھائی جنت سے حضرت آدم بھی نکلے, آسمان سے زمین پہ آئے نا, اور ابلیس بھی نکالا گیا, تو نکلے تو دونوں ساتھ, کیا واپسی ساتھ ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو اب اس بات کو یاد رکھنا کہ آغاز سفر انجام سفر کی دلیل نہیں ہوا کرتا. بس رکنا نہیں ہے. جبریل یہ کہہ کر وہاں سے رخصت ہوا کہ اللہ کے رسول یہ ہے میری حد, آگے بڑھا تو چل جاؤں گا. اور اب دیکھو, اب راوی تو کوئی ہے نہیں بھائی, جہاں پہ جبریل بھی ہٹ جائے وہاں تمہارا راوی کہاں سے ٹھہرے گا؟ ایسا ہے نا. تو اب براہ راست رپورٹر میرا نبی ہے. رسول فرماتے ہیں کہ نور کی شعائیں مجھے پیچھے سے دھکیل رہی تھی, اور نور کی شعائیں مجھے سینے سے لپٹا کر آسمانوں کی طرف پرواز کر رہی تھی. اور ادھر محمد رسول اللہ آسمانوں کی طرف پرواز کر رہے تھے. ادھر اللہ نے عرش پر آواز دی, سنو آدم, سنو نوح, سنو ابراہیم, سنو موسیٰ, سنو عیسیٰ, میرے چہیتے نبی محمد کی سواری آنے والی ہے. میرے چہیتے نبی محمد کی سواری آنے والی ہے. تو ایسا کرو کہ چوتھے آسمان پر دو رویا قطار بنا کے کھڑے ہو جاؤ, اور جب میرے محمد کی سواری آئے تو میرے محمد کا استقبال کرو. اب معراج ناموں میں جا کر دیکھ لینا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی چوتھے آسمان پر دو رویا قطار بنا کے کھڑے ہو گئے. اور جب محمد رسول اللہ کی سواری آئی تو سارے نبیوں نے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں نے میرے محمد کو سلام کیا, ہے نا, میرے محمد کو سلام کیا. آدم نے سلام کیا, نوح نے سلام کیا, ابراہیم نے سلام کیا, موسیٰ نے سلام کیا, عیسیٰ نے سلام کیا. 1.25 لاکھ نبیوں نے, ایک کم 1.25 لاکھ نبیوں نے میرے محمد کو سلام کیا. اب سمجھ میں آیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کے قافلے جس در پر سلام کرے اسے در مصطفیٰ کہتے ہیں, اور محمد مصطفیٰ جس در پہ سلام کرے اسے در فاطمہ کہتے ہیں. یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں بھائی, سارے نبی کہہ کے گزرا تھا, صرف ربط کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, سارے نبی میرے محمد کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں, اور محمد فاطمہ زہرا کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے. کل روایت پڑھ کے جا چکا ہوں میں, جو علماء اسلام نے لکھی روایت, جاءت فاطمہ قام رسول اللہ, ہے نا, وہ پڑھ کے جا چکا ہوں. یہاں رکنا نہیں ہے, مجھے آگے چلنا ہے نا. اب سارے نبیوں نے سلام کیا, میرے نبی نے جواب سلام دیا. اب نبیوں نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے رسول چہرے نور کی زیارت ہو, ہے نا, چہرے محمد کی, نور محمد کی زیارت ہو.
سارے نبیوں نے میرے نبی کی زیارت کی، سلام کا جواب بھی ہو گیا، زیارت بھی ہو گئی۔ اب میرے نبی نے ان تمام نبیوں سے، یعنی ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ نے ان تمام نبیوں سے ایک سوال کیا۔ کہنے لگے کہ نبیوں ذرا یہ تو بتلاؤ کہ اللہ نے جو تم کو نبوت عطا کی ہے، نبی بنایا نا اللہ نے، جو تم کو نبی بنایا نبوت عطا کی، وہ کن کن شرطوں پہ، وہ شرائط کیا تھے جن شرطوں پر تمہیں نبوتیں ملی؟ آدم سے لے کے اس تک سارے نبیوں سے سوال کیا۔ ہمارے محمد رسول اللہ نے، سارے نبیوں نے بے اختیار کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں 3 شرطوں پر نبوت عطا ہوئی ہے۔ حوالے میرے پاس موجود ہے اور اپنے گھر کی کتاب سے عرض نہیں کر رہا، علماء اسلام کی ہے نا۔ سارے نبیوں نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں 3 شرطوں پر نبوت اللہ نے عطا کی۔ کہا وہ شرطیں کیا ہیں؟ کہا پہلی شرط اللہ کی توحید کا اقرار، اللہ کی توحید کا اقرار۔ کہا دوسری شرط، کہا آپ کی نبوت کا اقرار۔ کہا تیسری شرط، کہا آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار۔ کن کن شرطوں پر نبوت عطا ہوئی؟ 3 شرطوں پر۔ پہلی شرط اللہ کی توحید کا اقرار، ایمان نہیں، اقرار۔ ایمان دل میں ہوتا ہے، اقرار زبان پہ آتا ہے۔ میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو جب تمام نبیوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہوگا تو زبان سے کہا ہوگا نا لا الہ الا اللہ، یہ کہا ہوگا نا، ہے نا۔ اور دوسری شرط آپ کی نبوت کا اقرار۔ تو جب تمام نبیوں نے میرے آخری نبی کی نبوت کا اقرار کیا ہوگا، اقرار ہوتا ہے زبان سے، ایمان ہوتا ہے دل میں، تو جب زبان سے اقرار کیا ہوگا تو تمام نبیوں نے کہا ہوگا نا کہ محمد رسول اللہ، کہا ہوگا نا۔ اور جب سارے نبیوں نے کہنے لگا تیسری شرط آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار، اقرار زبان سے ہوتا ہے، تو جب سارے نبیوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہوگا تو زبان سے کہا ہوگا نا علی ولی اللہ، کہا ہوگا نا۔ بھائی کہا ہوگا نا، یقیناً کہا ہوگا۔ ٹھیک، اب ہم سے سوال کیا جاتا ہے، ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ آپ نے کلمے میں تیسرا جز بڑھایا کب سے؟ سوال ہے، علمی سوال ہے، علمی سوال ہے کہ بھائی یہ کلمے میں تیسرا جز بڑھایا کب سے؟ تو ہاتھ جوڑ کے جواب یہی ہوتا ہے کہ یہ تو نبیوں کو زمانے کا کلمہ ہے، گھٹایا کب سے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ، بس رکنا نہیں ہے، اب واقعاً دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مجھے اس مرحلے سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ جانا ہے، بس رکنا نہیں ہے۔ ٹھیک، اب میرا نبی چلا اور آوازیں آ رہی تھی، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، ادو منی، اور قریب آؤ، ہے نا۔ اچھا، ہوتے ہوتے میرا نبی عرش کے سامنے پہنچ گیا، ہوتے ہوتے چلتے چلتے میرا نبی عرش کے قریب پہنچا۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیلات بیان کرتا، وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیلات بیان کرتا۔ اور آواز آ رہی تھی انا و انت، میرے حبیب یہاں پر یا میں ہوں یا تو ہے، یا میں ہوں یا انا و انت، ہے نا۔ اور قریب اور میرا نبی عرش کے سامنے پہنچ گیا، میرا نبی عرش کے سامنے پہنچ گیا۔ اور جب رسول اللہ عرش کے قریب پہنچ گئے تو رک گئے، رسول اللہ رک گئے۔ ایک مرتبہ آواز آئی کہ میرے حبیب اور قریب آؤ، دنا فتد اللہ فکانا قاب قوسین، ہے نا، حبیب اور قریب آؤ۔ اب نبی رکے ہوئے عرش کے سامنے، رکے ہوئے۔ اچھا کیوں رکے ہوئے؟ کیوں رکے ہوئے؟ سوچ رہے ہیں کہ عجیب جملہ ہے، معراج ناموں میں لکھا ہوا ہے، سوچ رہے ہیں کہ اب عرش پہ بلند ہونا ہے، عرش پر بلند ہونا ہے، تو اب پاؤں میں ہیں نالین، جوتیاں، تو جوتیاں اتار کے بلند ہوں یا جوتیوں سمیت بلند ہوں، ہے نا۔ یہ نبی نے کیوں سوچا اس طرح؟
اسی کے نگاہ محمد میں حضرت موسیٰ کلیمُاللہ علیہ السلام کا واقعہ تھا. جب موسیٰ صاحب توریت نبی طور کی مقدس وادی میں داخل ہوئے تو حکم آیت ہے، جا کے دیکھنا. اللہ نے حکم دیا اور ڈانٹا، کہنے لگے موسیٰ ٹھیک ہے تم کلیم اللہ ہو، لیکن موسیٰ سنو تم طور کی مقدس وادی میں داخل آ رہے ہو، فخلقنا علیک، وہاں سے جوتیاں اتارو. تو رسول اللہ کے نگاہ میں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹ پڑ چکی ہے کہ یہ طور کی مقدس وادی ہے، جوتیاں اتارو. اور انہیں رسول کو بلند ہونا ہے عرش پر، محمد کو بلند ہونا ہے عرش پر. تو سوچنے لگے کہ نالین اتاروں کیا نالین سمیت بلند ہو جاؤں. ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ عرش سے آواز آئی کہ میرے حبیب آج ہم تیری جوتیوں سے اپنے عرش کو میرے محمد، میرے طہ، میرے یاسین، آج ہم تیری جوتیوں سے اپنے عرش کو عزت بخشنا چاہتے ہیں، زینت بخشنا چاہتے ہیں. تو محمد جوتیوں سمیت عرش پہ بلند ہو جا. میرا نبی نالین سمیت عرش پر بلند ہو گیا. میرا محمد نالین سمیت بلند ہو گیا. اور ابھی میں بیٹھا اور یہ 21 دقیقے، ہاں اب دیکھو 28 دقیقے ہوئے ہیں، 28 دقیقے ہو گئے ہیں اور تھوڑا سا ہمیں اور آگے جانا ہے. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ کون سی بات بیان کر دوں، کون سے روک دوں. اس لیے کہ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش تو ہے نہیں، اور ہم بالکل آذان مغرب سے متصل ہو گئے. ہم آذان مغرب سے متصل، آواز آتی ہے؟ ٹھیک ہے، اب آئے تو بتا دیے گا مجھے، ٹھیک ہے بس رک جانا، جیسے ہی آئے تو بتائیے گا. ذرا سا یہاں سے اس مرحلے پر بھائی آواز تو زور سے آنی چاہیے، یہی تو راستے میں تو ہے مسجد غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پڑھ دے محمد آل محمد. اور نجات بھی محمد مصطفیٰ کی غلامی ہی میں ہے. اور میں اب آ گیا، اب ٹھیک ہے. یہ جملہ اور سن لو، اس مرحلے پر اور سن لو. میرا نبی نالین سمیت عرش پر بلند ہو گیا نا، یعنی نالین اتارے نہیں نبی نے، جوتیوں سمیت عرش پر بلند ہو گئے. اب سوال یہ ہے کہ یہ معراج فقط محمد کی نہیں تھی، محمد کی جوتیوں کی بھی معراج ہو گئی، میرے محمد کے نالین کی جوتیوں کی بھی معراج ہو گئی. تو اب تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کون سے عبادت گزار مقدس اونٹنی کے کھال کی وہ جوتیاں تھیں؟ بھائی وہ میرے نبی کی جوتیاں کیا کسی عبادت گزار اونٹنی کے کھال کی بنی ہوئی تھی جو اسے بھی معراج نصیب ہو گئی؟ تو کسی عبادت گزار اونٹنی کے کھال کی جوتیاں نہیں تھیں. ان جوتیوں کا کمال یہ تھا کہ وہ میرے محمد کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی. ان جوتیوں کا کمال یہ تھا کہ وہ میرے محمد کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی. تو اگر تم بھی میرے نبی کے قدموں سے لپٹے رہے تو نجات پا جاؤ گے. بس اب نبی نالین سمیت جوتیوں سمیت عرش پر بلند ہو گیا ہے نا. اب دیکھو میں عجیب کنفیوژن کا شکار ہوں. اب وقت میں گنجائش نہیں ہے، ایسے مرحلے پہ پہنچ گیا کہ ہم آذان مغرب سے متصل ہو چکے ہیں. آذان شروع نہیں ہوئی ہے، بس اب ٹھیک ہے. 2 جملے سنو. میں عموماً اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں کہ عموماً مغربین سے پہلے جو مجالسیں ہوتی ہیں نا عیسیٰ ثواب وغیرہ کی، تو کوشش بانیان مجلس کوشش یہ کرتے ہیں کہ تقریباً مغربین سے 50-60 منٹ پہلے ممبر دے دیں تاکہ گفتگو یعنی آذان مغرب سے پہلے ختم ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ برادران اہل سنت بھی سننے آتے ہیں، برادران اہل تشیع بھی سننے سے آتے ہیں، اور سب کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کو زحمت نہ ہو. ٹھیک، تو بس اب یہی سے گفتگو تھوڑا سا اور آگے بڑھے گی. 2-4 جملے عطیہ کرنے. اب آذان شروع ہو گئی تو احترام اذان میں 1 دقیقے کے لیے ہم رکیں گے. 8ویں امام علی رضا نے فرمایا کہ میرے جد علی ابن ابی طالب کا ایک نام اذان بھی ہے. تو جو خود اذان ہو اگر اس کا نام اذان میں آ جائے تو آپ کو پریشانی کیوں ہے؟ بس رکنا نہیں ہے. میرا نبی نالین سمیت عرش پر بلند ہو گیا.
ٹھیک ہے, جوتیوں سمیت عرش پر بلند ہوا. معراج نامے جو لکھے گئے ہیں اس میں علماء نے بحث کی ہے معراج کے حوالے سے, اور وہ بحث کیا ہے, ایک جملے میں لکھا ہے. کچھ نے کہا کہ یہ معراج روحانی تھی, روحانی, جسمانی نہیں تھی, ہے نا. کچھ نے کہا روحانی بھی تھی جسمانی تھی, لیکن اس پہ بحث ہے کہ اس نے کہا کہ روحانی تھی جسمانی نہیں تھی. تو یہ موضوع بحث نہیں ہے آج کی حد تک, لیکن ایک جملہ تو کہوں گا بھائی, یہی تو کہا نا کہ معراج روحانی تھی جسمانی نہیں تھی. مجھے نہیں معلوم کہ معراج روحانی تھی یا جسمانی, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ روحیں جوتیاں نہیں پہنا کرتی. بس اب دامن وقت میں واقعی گنجائش نہیں ہے نا. میرا نبی عرش پر بلند ہو گیا. اچھا جانتے ہو رب العرش العظیم, جا کے دیکھنا آیت قرآن میں. عرش ہے کیا؟ کائنات کی سب سے بلند شے, سب سے بلند جگہ, یعنی اس سے بلند کچھ بھی نہیں ہے. رب العرش العظیم, اللہ کا عرش عظیم ہے. یہ عرش ہے کیا؟ کائنات کی سب سے بڑی جگہ, سب سے بلند. اس سے بلند کوئی چیز نہیں ہے, یعنی اتنی بلند کہ ساری کائنات اس کے نیچے ہے. کائنات کی سب سے بلند جگہ کا نام کیا ہے؟ عرش. ساری کائنات عرش کے نیچے. بھائی طوبہ عرش کے نیچے, سرسبیل عرش کے نیچے, جنت عرش کے نیچے, انبیاء کرام عرش کے نیچے, سورج عرش کے نیچے, چاند عرش کے نیچے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین عرش کے نیچے, ساری امتیں عرش کے نیچے, سارے سمندر عرش کے نیچے, سارے دریا عرش کے نیچے, ساری کائنات عرش کے نیچے, ہے نا. اور عرش کے اوپر محمد کی جوتیاں. تو جب ساری کائنات مل کر محمد کی جوتیوں کا مقابلہ نہ کر سکے, ہے نا, تو وہ جو بیٹھ کر محمد کی جوتیاں گاٹ رہا ہو اس کا مقابلہ کیا حق کریں گی؟ بس گفتگو اختتامی مرحلے میں داخل ہو گئی, لیکن دو چار جملے عدیہ کرنے ہیں, ہے نا. تو عرش کسے کہتے ہیں؟ کائنات کی سب سے بلند شے کا نام ہے عرش, یعنی ساری کائنات عرش کے نیچے. طوبہ عرش کے نیچے, سرسبیل عرش کے نیچے, جنت عرش کے نیچے, جہنم عرش کے نیچے, آدم عرش کے نیچے, نوح عرش کے نیچے, ابراہیم عرش کے نیچے, موسیٰ عرش کے نیچے, عیسیٰ عرش کے نیچے, صحابہ کرام عرش کے نیچے, اولیاء کرام عرش کے نیچے, ساری کائنات عرش کے نیچے. عرش کے اوپر محمد کی جوتیاں, محمد کی جوتیوں کے اوپر محمد کی پنڈلیاں, محمد کی پنڈلیوں کے اوپر محمد کا زانو, محمد کے زانو کے اوپر محمد کا شکم, محمد کے شکم کے اوپر محمد کا سینہ, محمد کے سینے کے اوپر محمد کے شانے. اور ایک طرف لکھا ہے لا الہ الا اللہ, دوسری طرف لکھا ہے محمد رسول اللہ, اور فتح مکہ میں اس پہ کھڑا ہوا علی ولی اللہ. بس اب رکنا نہیں ہے, رکنا نہیں ہے. فتح مکہ کے دن اس پر کھڑا ہوا علی ولی اللہ. ایک جملہ ہدیہ کروں گا, کل ایک جملہ, ہے نا. بھائی وہ جب بتوں کو توڑنے کا مرحلہ آیا, بتوں کو توڑنے کا مرحلہ آیا, وہ جتنے چھوٹے چھوٹے بت تھے چھڑی کے اشارے سے نبی نے توڑ دیے, ہے نا. اور وہ جو اوپر رکھے تھے کعبے کی چھت پر بڑے بت, ہے نا, اب ان کو توڑنا ہے, توڑنا ہے نا, ان کو توڑنا ہے. تو اب کہا کہ یا علی میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کر بتوں کو توڑ دو. یا علی میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر بتوں کو توڑ دو. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کیا پورے مکے میں سیڑھی نہیں تھی کسی کے گھر میں؟ بھائی سوال تو ہے نا, بھائی سوال تو ہے نا. علی سے کہہ رہے کندھے پہ کھڑے ہو کے بتوں کو توڑ دو. تو سوال یہ کہ کیا مکے میں کسی گھر میں سیڑھی نہیں تھی؟ نہیں, سیڑھی تھی, سیڑھی تھی. تو یا رسول اللہ سیڑھی منگوائیے اور سیڑھی پہ کھڑے ہو کے توڑ دیجئے. کہا بھائی بات کل اتنی ہے کہ مرحلہ ہے بت شکنی کا, کسی بت پرست کی سیڑھی بھی استعمال نہیں ہوگی. بس بات تمام ہو گئی, بات تمام ہو گئی. میں معراج سے فتح مکہ تک پہنچ گیا, ہے نا, معراج سے فتح مکہ تک, اور فتح مکہ سے پھر معراج کی ایک روایت سنو اور بات کو یہیں پہ ختم پذیر کر دوں گا. میرا نبی عرش سے فرش پر آیا, میرا نبی عرش سے فرش پر آیا, اور آنے کے بعد میرے نبی نے چاہنے والوں کو روایتیں سنائی,
जानते हो मुख्तलिफ रिवायतें और मुख्तलिफ अल्फाजों से आई हैं। मैं कुल एक या दो रिवायत सुनाऊंगा और बात को तमाम कर दूंगा। और उलमा इस्लाम ने रिवायतों को नकल किया। जब अर्श से फर्श पर आए तो नबी कहने लगे राअयतु मकतूबन अला बाबिल जन्नह, राअयतु मकतूबन अला बाबिल जन्नह, कहने लगे मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन अखी रसूलुल्लाह। मैं अभी रिवायत वो भी सुनाऊंगा जो तुमने पढ़ दी है, वो भी है, उसी तक आ रहा हूँ, है ना। तो बुजुर्गों ने किताबों में क्या लिखा, सबके हवाले मेरे पास में, सबके। एक बुजुर्ग ने क्या लिखा रिवायत में कि रसूल कहने लगे कि दरवाजे पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और क्या लिखा था अलीयुन अखू रसूलुल्लाह, अली मोहम्मद का भाई है। अब भाई होने में क्या कमाल था, कभी फिर से दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है ना। एक रिवायत। दूसरी रिवायत रसूल कहने लगे मैंने दरवाजे जन्नत पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अय्यतहु बिअलीयिन, अय्यतहु बिअलीयिन, अल्लाह ने रसूल को मजबूत किया अली के जरिए, अली के हाथों के जरिए नहीं, अली के जरिए, यानी पूरा अली ताईद मोहम्मद है। दो रिवायतें हो गई, ठीक। तीसरी रिवायत रायता मकतूबन अला बाबिल जन्नह, सबके हवाले मौजूद है। रसूल कहते हैं मैंने बाब जन्नत पे दरवाजे जन्नत पे लिखा देखा, क्या लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। तो इस्लाम के बड़े बुजुर्गों ने क्या लिखा इस रिवाज में कि रसूल कहते हैं मैंने लिखे हुए देखा क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। तो इस्लाम के बड़े बुजुर्ग जब अलीयुन वलीउल्लाह लिखकर मुसलमान रहे तो हम पढ़कर भाई जब वो अली वलीउल्लाह किताब में लिखकर मुसलमान रहे तो हम पढ़कर, यही तो समझाना था, और ये समझाना था, है ना। बात खत्म हो गई। तो तीन मुख्तलिफ रिवायतों में है, तीन मैंने तो तीन पढ़ी, और भी हैं, है ना। तो दरवाजे जन्नत पे क्या लिखा था अलीयुन वलीउल्लाह, अली अल्लाह का वली। कहाँ लिखा था ये, हाँ तीनों रिवायतों में अली का नाम आ गया। दरवाजे जन्नत पे लिखा था, कहाँ भाई जन्नत के दरवाजे पर। बस इतना बतला दो कि घर के दरवाजे पर किसका नाम होता है, घर के, इसीलिए तो नबी ने फरमाया या अली अंता कसीमुल नारे वल जन्नह, अली तो जन्नत और जहन्नम को बांटने वाला है, अली तो जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला है, बांटने वाला है, जन्नत बांटेगा। उलमा इस्लाम ने रिवायत को नकल किया है। बस ये आखिरी जुमला है, अपने घर की किताब से याद नहीं करना, सब ने लिखा है या अली तू जन्नत तकसीम करेगा, अली जन्नत तकसीम करेगा, बांटेगा, है ना। भाई कमाल हो गया, कमाल हो गया। जन्नत बनाई अल्लाह ने, देगा मोहम्मद के इत्तिबा में, पैरवी में, बंटवाएगा अली से, है ना। तो परवरदिगार मेरे अल्लाह तू जन्नत का भी मालिक, तू मोहम्मद का भी मालिक, तू अली का भी मालिक। तो परवरदिगार खुद बांट दे, कहे नहीं मैं हूँ रब्बुल आलमीन, आलमीन का रब, आलमीन का रब। तो कोई गॉड कहकर, कोई ईश्वर कहकर, कोई भगवान कहकर, कोई अल्लाह कहकर, है ना, दामन थाम ले, या अल्लाह मुझे जन्नत, या अल्लाह मुझे जन्नत, गॉड मुझे जन्नत, ईश्वर मुझे जन्नत, भगवान मुझे जन्नत, अल्लाह मुझे जन्नत। तो किस किस को जन्नत बांटूं? परवरदिगार खुद नहीं बांटता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से बंटवा दे। कहा भाई 73 के 73 आ जाएंगे। दुनिया में तो कहते थे या रसूलुल्लाह कहना बेदाद है, और उस दिन कहेंगे या रसूलुल्लाह मुझे जन्नत, या रसूलुल्लाह मुझे जन्नत। तो किस किस को जन्नत बांटे? इसीलिए तय किया कि ऐसे ऐसे बंटवाऊंगा जहाँ काफिर तो काफिर, मुनाफिक भी घुसने नहीं पाएगा। बस अभी
गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो गई। मुत्तफ़िक़ बैनुल फ़रीक़ैन रिवायत है, मेरे नबी ने फरमाया ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को ज़य्यनु ज़ीनत बख्शो ज़िक्र अली से। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि अपनी मजलिसों को ज़ीनत बख्शो ज़िक्र अली से। तो जो कायनात की ज़ीनत हो उसका नाम है अली, और जो अली की ज़ीनत हो उसका नाम है ज़ैनब। बस अजीजों, आ गई ना बात आ गई। ज़ैनब, ये नाम दो लफ्ज़ों से मिलके बना है। ज़ैन के मायने ज़ीनत, अब के मायने बाप। ज़ैनब अपने बाप की ज़ीनत। काफिला 11 मुहर्रम को असीर हुआ। कौन वो लोग कौन थे जो असीर हुए? वो बीबियां कौन थी जिनके सरों से चादरें खींची गई? है ना सवाल। वो बीबियां कौन थी जिनके सरों से चादरें खींची गई? तो ये याद रखना कि जिन बीबियों के सरों से चादरें खींची गई, जिन्हें कैदी बनाया गया, वो हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियाँ थी। अच्छा, तो क्या फ़कत सरों से चादरें खींची गई? नहीं, मक्तल लिखता है कि उनके हाथों में रस्सियाँ भी बांधी गई। रस्सियाँ भी बांधी गई। अच्छा, सरों से चादरें छीनी, हाथों में रस्सियाँ बांधी, कैदी बना लिया। आले मोहम्मद को कैदी बना लिया। तुम्हारे दौरे हाजिर में भी, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, फ़कत पाकिस्तान की नहीं, कैदी जब बनाया जाता है और किसी कैदी को एक मकाम से दूसरे मकाम पे ले जाया जाता है, कैदी बनाकर जब ले जाया जाता है तो उसे मजमे आम से नहीं गुजारा जाता, छुपा के ले जाया जाता है ताकि वो शर्मिंदगी महसूस ना करे, लोग उसे देख ना सकें। लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा की नवासियों को कूफे और शाम के बाजारों से गुजारा गया, और खामोशी के साथ नहीं गुजारा गया। आवाज दी जा रही थी कि ये मोहम्मद की नवासियां जा रही है, ये अली और फातिमा की बेटियां जा रही है। बस गुफ्तगू तमाम हो गई। काफिला दरबार इब्ने ज़ियाद में दाखिल हुआ। मुसलमानों से भरा हुआ दरबार था। इब्ने ज़ियाद तख्त पर बैठा था, है ना, और उस भरे हुए दरबार में मेरे नबी का बूढ़ा सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अफीफ़ किंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ़ फरमा थी। 80 बरस की उम्र है, 80 बरस की उम्र, नाबीना है, आंखों से नजर नहीं आता। नबी का बूढ़ा साहबी, नाबीना साहबी जिसे आंखों से नजर नहीं आता, वो मजमे के बीच में तशरीफ़ फरमा है। अब नबी के साहबी को नहीं मालूम कि किस घराने के लोग कैदी बना के लाए गए, है ना, और आंखों से नजर नहीं आता, नाबीना है। बीबियां लाई गई, उन्हें तख्त के बाएं जानिब खड़ा किया गया। सैयद सज्जाद को तख्त के दाहिने जानिब खड़ा किया गया, जिसके हाथों में हथकड़ियाँ थी, पाँव में बेड़ियाँ थी और गले में तोके खारदार था। खारदार समझते हो, जिसमें कीलें निकली हुई हो, वो सज्जाद के गले में बांधा गया था। और मक्तल के अल्फाज हैं कि जब जिंदाने शाम से रिहाई मिली तो लोहार बुलवाया गया। लोहार ने जब गले का तोक काटा तो गोश्त गल चुका था, हड्डियां नजर आ रही थी, गले की हड्डियां। अब भरा हुआ दरबार है। एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद ने तख्त के बाएं जानिब निगाह की, देखा कि मस्तूरात ख़वातीन, बीवियां, वो झुकी हुई खड़ी थी, सीधी नहीं खड़ी। अपने फौजी से पूछने लगा कि ये बीबियां सीधी क्यों नहीं खड़ी होती? कहा अमीर क्या बतलाएं, जिन रस्सियों में इन बीबियों के बाजू बने हैं, शादे बने हैं, उसी रस्सी में एक छोटी बच्ची का गला भी बना है। अगर ये बीबियां सीधी खड़ी हो जाएं तो उस बच्ची का दम घुट जाएगा। कहा कि रस्सियों को ढीला करो और इन बीबियों को बैठने की इजाजत दो। रस्सियां ढीली की गई, बीबियों को बैठने की इजाजत दी गई, है ना,
اور اب اس کے بعد مقتل لکھتا ہے کہ سید سجاد کے سامنے ابن زیاد نے اپنے سپاہی سے کہا کہ ذرا ان بیویوں کا تعارف تو کروا دو. نامحرموں کے مجمع میں محمد مصطفیٰ کی نواسیوں کا تعارف ہو رہا ہے. فلاں کی بیوہ ہے، فلاں کی بیوہ ہے، فلاں کی بیوہ ہے. جب سب کا تعارف ہو چکا تو ابن زیاد نے انگلی سے اشارہ کیا، کہنے لگا وہ بی بی کون ہے جو باقی بیویوں کے غول میں اپنے آپ کو چھپانا چاہتی ہے؟ کہا کہ امیر آہستہ بول، وہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، ابھی کوفے کے بازار میں خطبہ دے کے آ رہی ہے. حضرکم اللہ. کہا کہ نہیں، میں علی کی بیٹی سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. دربار کے ظالم سپاہی تازیانے لے کر آگے بڑھے. شہزادی زینب کیسے برداشت کرتی کہ ان کے سبب سے دوسری بیویوں پر تازیانہ اڑ جائے. ایک مرتبہ درمیان سے یا علی کہہ کے کھڑی ہوئی اور پکار کے کہنے لگی، ابن زیاد تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ جیسے ہی علی کی بیٹی کی آواز دربار میں گونجی، نبی کا بوڑھا صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور گھبرا کر برابر والے سے پوچھنے لگا کہ کیا قیامت آ گئی؟ کہا صحابی رسول قیامت نہیں آئی. کہا کیا علی زندہ ہو کے دربار میں آ گئے؟ کہا کہ نہیں، علی بھی نہیں آئے. کہا میرے کانوں میں علی کی آواز آئی ہے، وہی تیور ہے، وہی جلال ہے. یہ علی نہیں بول رہے تھے تو کون بول رہا تھا؟ کہا صحابی رسول یہ علی کی بڑی بیٹی زینب بول رہی تھی. بس یہ سننا تھا کہ بوڑھا صحابی رو کر دربار والوں سے پوچھنے لگا کہ بس اتنا بتلا دو دربار والوں کہ علی کی بیٹی دربار میں کیسے آ گئی. یہ کہہ کر حضرت عبداللہ ابن عفیف کندی نے ابن زیاد پر لعنت کی. کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے. جانتے ہو ابن زیاد نے کیا کہا؟ کہنے لگا عفیف کندی آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں تو میں آپ کی صحابیت کا احترام کر رہا ہوں. رو تو رہا تھا نا میرے نبی کا صحابی. ایک مرتبہ چیخ مار کے رویا اور رو کے کہنے لگا کہ تو میری صحابیت کا احترام کر رہا ہے اور محمد مصطفیٰ کی نواسیوں کو دربار میں بلا رہا ہے. خدا تجھ پہ لعنت کرے. جب دوسری مرتبہ کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے، ابن زیاد کو غصہ آ گیا. فوجیوں سے کہا کہ اس بوڑھے کی گردن قلم کر دو. سپاہی تلواریں لے کر آگے بڑھے صحابی رسول کو قتل کرنے کے لیے. آخری جملہ مقتل لکھتا ہے کہ اسی دربار میں بنو کندہ قبیلے کے بہت سے جوان موجود تھے. انہوں نے تلواریں علم کی، سامنے آئے، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہنے لگے ابن زیاد یہ بوڑھا لاوارث نہیں ہے، یہ ہمارے قبیلے کا ہے. اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو دربار میں خون کی ندیاں بہا دے گے. زینب نے سنا رقیہ روضہ رسول کا، کہا نانا لوگ صحابی کی مدد کو آ گئے، نمازیوں کی مدد. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. پروردگار اس عبادت کو قبول فرما. مالک اس ذکر محمد و آل محمد کے صدقے میں مرحومہ سیدہ حسن فاطمہ بنت سید مظفر بنت سید صفدر حسین زیدی کے درجات بلند فرما. مالک مرحومہ کو جناب سیدہ کے در کی کنیزی عطا فرما. پروردگار ہمیں محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. مرحومہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے.